یہ جو آج تماشا لگا ہوا ہے اور یہ جو آج نعرہ گونج رہا ہے، کیا نعرہ ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ یہ نعرہ انہوں نے بھی لگایا ہے، جہاں سے یہ نعرہ آیا ہے، یہ تو تمہارے پیرنٹس ہیں، انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا ہے۔ اور انہوں نے یہ نعرہ لگا کر تو انہوں نے حاصل کیا کیا ہے؟ اپنی اولاد کے باپ کے خانے میں ان کو نام نہیں مل رہا۔ تم یہ بھی چاہتی ہو کہ یہاں بھی یہ ہو کہ باپ کے خانے خالی رہیں؟ اپنا جسم اپنی مرضی، یہ انسانی نعرہ نہیں، حیوانی نعرہ ہے۔ اسلام کو رہنے دیجئے، کوئی مذہب بھی قبول نہیں کرتا، کسی مذہب میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ حیوانی نعرہ ہے، انسانی نعرہ نہیں۔ کیسے؟ کتا ہے، خنزیر ہے، گدھا ہے، کوئی بھی جانور ہے، وہ کہتا ہے بھی میں اپنی مرضی سے کھاؤں گا، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے خواہش پوری کروں گا، میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ کتا کہتا ہے کہ میں پابند نہیں ہوں کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا کیا رشتہ ہے۔ کتا کہتا ہے میں پابند نہیں ہوں کیونکہ میں حیوان ہوں۔ گدھا کہتا ہے میں پابند نہیں ہوں، میرا جسم میری مرضی، میں پابند نہیں ہوں۔ جانور کی سوچ ہے، وہ جانور حیوان اپنی مرضی پہ چلتا ہے، انسان رب رسول کی مرضی پہ چلتا ہے۔ پھر رب ہے نا جی۔ ایک فلم انڈسٹری سے بندہ اٹھایا، اس نے ایسا تھپڑ مارا ہے، ایسا تھپڑ مارا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک ہے علامہ صاحب ہیں، ایک حافظ صاحب ہیں، آپ میں دیندار لوگ ہیں، اچھے حاجی نمازی لوگ ہیں، آپ کو یہ چیز بری لگی ہے، بری لگتی ہے، غیرت مند بندے کو تو لگتی ہے بری جی۔ لیکن آپ کا ایک سٹیٹس ہے، آپ حاجی نمازی ہیں یا عالم ہیں، آپ خطیب صاحب ہیں، آپ کو تو بری لگی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک فلم انڈسٹری کا بندہ، اس کو اتنی بری لگی ہے تو ہے کتنی بری؟ یہ کتنا برا کام ہے، کتنی بری چیز ہے کہ اسے بری لگی ہے۔ اور کچھ مذہبی جو لوگ ہیں حاجی بن جاتے ہیں رمضان شریف میں، بڑا مجھے مسئلہ میں تینوں تکلیف کی ہے، جعلی داڑھی لگا کے رمضان شریف میں آ جاتے ہو، تم لیکچر دیتے ہو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں کیا درد ہوئی ہے؟ بڑی درد اٹھی ہے جی، یہ ہوا ہے جی، یہ ہوا ہے جی۔ انسان پوری انسانیت میں سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ جس مذہب نے کیا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ وہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے انسانی حقوق اور بالخصوص عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ آج تمہارے اندر عورتوں کی کیا عزت ہے؟ آج انڈیا کے اندر کیا عزت ہے؟ سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں ہوا تھا، ولادت نہیں ہوئی تھی، ماں کو منڈیوں میں اسی انسان نے بیچا جی، بیٹی کو اسی نے ذبح کیا، بیٹی کو اسی انسان نے درگور کیا۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار نے ہی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور فرمایا خبردار، یہ منڈیوں میں بکنے والی چیز نہیں، یہ ایسی دولت ہے جس کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے کہ جنت ہے؟ کس نبی نے بتایا ہے؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ اور پھر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو 2 بیٹیاں جوان کرے، تعلیم و تربیت کرے، فرمایا رخصت کر دے، فرمایا قیامت کے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، اس طرح مجھ محمد کے ساتھ جنت میں وہ بندہ ہو۔ کیا یہ عورت کے حقوق نہیں؟ اور پھر سنیے، سرکار نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو گھر میں بہترین ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے۔ اس سے بڑی تعلیم کیا ہو سکتی ہے کہ باہر بڑے حاجی صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، باہر پگ تے اندر آگ؟ فرمایا نہیں، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو گھر میں بہترین ہے۔ خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے جو گھر میں بہترین ہے، یعنی جس کے اخلاق بہترین ہے، جس کا گھر میں انداز بہترین ہے۔ یہ کس کے حقوق کا تحفظ کون کر رہا ہے؟ کہ گھر میں جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کا تحفظ زبان نبوت سے ہو رہا ہے۔ اور حضور نے پھر کیا فرمایا؟ آئے ہائے، حضور فرماتے ہیں سنو، میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہوں، بہترین سلوک کرنے والا مجھے دیکھ لو، یہ سرکار نے فرمایا۔ کس بھی بات کرتے ہو؟ کس کے حقوق کی بات کرتے ہو؟
یہ کون سی عورتیں ہیں آج جو پلے کارڈ لے کر نکلی ہوئی ہیں؟ یار کیا ہے، شرم آتی ہے. ایسے کارڈوں پر ایسے جملے لکھے ہوئے ہوں اللہ اکبر، اور ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوں. یہ کون ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ این جی اوز کو لوگ باہر کے جتنی قوتیں ہیں، کفر قوتیں ہیں، وہ سارا فنڈنگ کرتی ہے، اور فنڈنگ کر کے پیسہ مختص ہوتا ہے کہ تم نے فلاں ملک میں یہ کرنا ہے، تم نے فلاں ملک میں یہ کرنا ہے، تم نے فلاں ملک میں یہ کرنا ہے، تم نے فلاں ملک میں یہ کرنا ہے. پھر آگے بارگیننگ ہوتی ہے، خریدا جاتا ہے، پھر چینل بھی خریدے جاتے ہیں، پھر لوگ بھی خریدے جاتے ہیں، کچھ مذہبی اسکالروں کو بھی خرید لیا جاتا ہے، پھر کچھ اینکروں کو بھی خرید لیا جاتا ہے، پھر کچھ بیویوں کو آگے لگا دیا جاتا ہے. یہ تو کسی دشمن کی چال ہے. اللہ اکبر. آج کس کے حقوق کی بات کر رہے ہو؟ کون سے حقوق، کون سی آزادی؟ یہ آزادی یہ نسواں کا مسئلہ نہیں، یاد رکھو. میں اس مرکز میں کہہ رہا ہوں، آزادی نسواں کا مسئلہ نہیں، عورت کی آزادی کا مسئلہ نہیں، عورت تک آزادی کی جنگ ہے. عورت کی آزادی کی جنگ نہیں، عورت تک، کہ عورت تک پہنچنا آسان کیا جائے. اللہ اکبر جل شانہ. اور یہ عزت نہیں کہ تیری بیٹی دکان پہ کام کرے، یہ عزت نہیں تیری بیٹی سینٹر پہ کام کرے، یہ تیری عزت نہیں کہ تیری بیٹی ہزاروں لوگوں کی نظروں کا لقمہ جہاز میں بنے، یہ تیری عزت نہیں ہے. یہ ویسٹ کہتا ہے یہ عزت ہے، یہ مغرب کہتا ہے یہ عزت ہے کہ کام کرو جی، شانہ بشانہ کام کرو. یہ عزت نہیں کہ دکان پہ کام کرو، یہ عزت ہے تو گھر میں شہزادی بن کے بیٹھ، تیرا خامن تیرا نانو نفقہ پورا کرے گا. یہ اسلام کہتا ہے. آپ بتائیں کہ دکان میں ایک بیٹی جا کے کام کرتی ہے وہ عزت ہے؟ جہاز میں کام کرتی ہے وہ عزت ہے؟ بولیے نا. ایک گھر میں بیٹھی ہے، ملکہ بن کے بیٹھی، مخدومہ بن کے بیٹھی ہے، آرام کے ساتھ خامد آ رہا ہے، نانو نفقہ پورا کر رہا ہے، خرچہ پورا کر رہا ہے، بچوں کو دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یہ اسلام نے ذمہ داری مرد کی لگائی ہے. تو عزت اسلام نے دی ہے کہ اس معاشرے نے دی ہے؟ اسلام نے ہی عزت عورت کو دی ہے، اور یہ حقیقی معنوں میں عزت ہے. او بیبیو، اللہ کا خوف کرو، اسلام کی چھتری کے نیچے آ جاؤ. تم بھولی ہوئی ہو اللہ نے جو تمہیں عزتیں دی ہیں وہ عزتیں لو، اور اسلام کی چھتری کے نیچے تمہارا مال بھی محفوظ ہے، تمہاری عزت بھی محفوظ ہے، تمہاری عصمت بھی محفوظ ہے. ایک کلمہ شریف کا سایہ جس کے سر پر ہے، اس کے مال جان کی حفاظت کلمہ کرتا ہے، اسلام کرتا ہے. تم ایسی پریشان ہو، ایسی بے وقوفی میں کسی کی باتوں میں آ گئی ہو. یاد رکھو اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، عزت والی چیز ہوتی ہے، اسلام اسے پردہ دیتا ہے. رب کے گھر پوری دنیا میں ہیں، لیکن سب سے بڑا گھر خانہ کعبہ ہے، اسے پردہ دیا گیا ہے. فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، دینی کتابیں بھی ہیں، کسی کتاب کو غلاف نصیب نہیں ہے. قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اس لیے اسے غلاف نصیب ہے. تو پوری دنیا کی عورتوں میں کلمے کی وجہ سے تیری عزت ہے، اس لیے اللہ نے تجھے پردہ دیا. جیسے کعبے کو پردہ ہے، جیسے قرآن کو پردہ ہے، جیسے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، جیسے کعبے جیسا گھر کوئی نہیں، ایسی پوری دنیا میں عورتیں ہیں، بڑی بڑی عورتیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی ہے. اور تو ایسی نہیں ہے، تو تو شہزادی ہے نا، تو تو نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے، تو تو نبی کی شریعت والی ہے. تجھے تو رب نے پردہ اس لیے دیا ہے کہ جیسے کعبے جیسا گھر کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، ایسے نبی کی بیٹی جیسی اور نبی کے کلمہ پڑھنے والی جیسی عورت کوئی نہیں، اس کو پردہ ہم نے دیا.